بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجہ صدق اللہ العظیم. یعنی وہ افضل الخلق بعد الرسول ثانی اثنین ہجرت بلاک السلام. برادران اسلام احباب اہل سنت، ایک شاہ صاحب ہیں سید شمس الدین بخاری، ان کا ایک بیان کافی دنوں سے وائرل ہو رہا ہے اور کافی علماء نے میری طرف بھیجا ہے اور حکم دیا ہے کہ تو آپ بھی سید ہیں شاہ صاحب کی خدمت میں گزارش کریں. تو میں گزارش کروں گا کہ شاہ صاحب جو ہیں وہ خود تضاد کا شکار ہیں اور کشمکش کا شکار ہیں. آپ پہلے شاہ صاحب کا بیان سنیں، پھر انشاءاللہ اس پہ بات کرتے ہیں. پر فضیلت دی. اب ظاہری طور پہ حضور آئے بعد میں، لیکن شان دیکھو مصطفیٰ کی. حضور آئے تو بعد میں ہے، حضور آئے تو بعد. اچھا یہ نمبروں کے چکر میں نہیں پڑھتا، واللہ ممبر رسول ہے یہ نمبر، یہ فلانے کا یہ نمبر. آپ کون ہوتے ہیں کسی کو نمبر دینے والے؟ آپ کا کون سا نمبر ہے بتاؤ؟ اور دو نمبر یہ فلانے کا یہ نمبر، فلانے کا یہی. بھائی یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. سلامت رہو. فلانے کا یہ جب بھی اٹھے گا علی کی جانشینی کا سوال، فیصلہ ہوگا شب ہجرت کا بستر دیکھ کر. ہمارے کابرین نے لکھا ہے کہ حضور نے اپنی زندگی حیات طیبات میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو مصلی عطا فرمایا. ہم ان کو بھی مانتے ہیں اور اپنی زندگی میں من کنت مولا فہذا علی مولا، ہم اس کو بھی مانتے ہیں. تو فرمایا اس سے کسی کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی. فرمایا سنو جب بھی اٹھے گا. ہاں بلکہ ہمارے بزرگوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ جو حضور کی روحانیت کی جانشینی ہے وہ علی المرتضیٰ کو عطا ہوئی. جس کا ایمان ہے وہ بولے سبحان اللہ اونچی آواز سے کہ حضور کی روحانیت کی جانشینی جناب علی المرتضیٰ کو عطا ہوئی. جب بھی اٹھے گا علی کی جانشینی کا سوال، ارے فیصلہ ہوگا شب ہجرت کا بستر دیکھ کر. دیکھ کے بستر کر دیا، فیصلہ ہجرت کی شب. عقل کا اندھا بھی ترتیب کے چکر میں ہے. فلانے کا یہ نمبر، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. آپ کا کیا نمبر ہے؟ آپ ہیں صحابہ اور اہل بیت میں نمبر بانٹنے والے. فلانے کا پہلا نمبر، فلانے کا دوسرا نمبر، فلانے کا چوتھا نمبر، فلانے کا پانچواں نمبر، فلانے کا چھٹا نمبر. آپ کا کیا نمبر ہے بتاؤ؟ میں تو ممبر پہ بیٹھ کر مصطفیٰ کی حدیث پڑھ رہا ہوں. نہ ہمیں آپ کے مدرسوں سے، نہ غرض، نہ آپ کے مریدوں سے، نہ آپ کے اداروں سے، وہ لاکھوں ہو، وہ کروڑوں ہو، وہ ہزاروں ہو، وہ سینکڑوں کی تعداد میں ہو، واللہ باللہ اس سے کوئی غرض نہیں ہے. میں تو مصطفیٰ کا دو فیصلہ آپ کو سنا رہا ہوں. فرمایا مجمع لگا پڑا ہو اور میرے علی کا نام آ جائے، نام سن کر مچل جائے تو مومن بیٹھا ہے، چہرہ گندا ہو جائے تو منافق اور بے ایمان بیٹھا ہے. نعرہ حیدری حیدری حیدری. چس آ گئی جی، چس آ گئی. واہ 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 سید، واہ واہ شاہ جی، واہ. بھائی سلامت رہیں آپ، با کرامت رہیں آپ. جس کے سینے میں ٹھنڈ پڑی ہے ذکر علی سن کر بولے سبحان. ہاں ٹھر گیا جی، ہاں ٹھر گیا. سنا واہ واہ واہ. جی آپ نے بیان سنا، دوبارہ چاہے آپ غور سے سن لیں کہ شاہ صاحب بات یہ شروع کرتے ہیں جی میں نمبروں کے چکر میں نہیں پڑتا، میں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں. اور قسم بھی اٹھا دی شاہ صاحب نے، واللہ میں ممبر رسول پہ بیٹھ. کہتے ہیں کہ وخانی کھبی تو مارنی سجی. تو شاہ صاحب نے دکھائی تو کھبی ہے اور مار سجی رہے ہیں. کہتے ہیں جی میں نمبر کے چکروں میں نہیں پڑتا، پھر قسم بھی اٹھا گئے ہیں، ممبر پہ بیٹھا ہوں. اور پھر کہتے ہیں آپ کون ہوتے ہیں نمبر دینے والے؟ پتہ نہیں شاہ صاحب کس کو مخاطب ہیں، کون نمبر دینے والا ہے؟ نہ تو دعوت اسلامی والوں نے نمبر دیا ہے، نہ اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی طرف سے نمبر دیا ہے، نہ ہم نے اپنی طرف سے نمبر دیا. نمبر تو خدا رسول نے دیا ہے اور اس کو تمام صحابہ کرام، سلف الصالحین، پیر میل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بیان کیا ہے. ہم کون ہوتے ہیں نمبر دینے والی؟ شاہ صاحب بالکل. لیکن آپ خود نمبر دے رہے ہیں. ذرا اپنی بات پھر سنیں شاہ صاحب، ذرا دوبارہ ایک دو دفعہ سنیں کہ آپ خود تضاد کا شکار ہیں، کشمکش کا. آپ کو سمجھ نہیں آ رہی میں نے کہنا کیا ہے. صرف آپ ابو بکر صدیق کی جو اولیت ہے، افضلیت ہے، اس سے پریشان ہیں، وہ آپ سے برداشت نہیں ہو رہی. اور آپ کہنا تو یہ چاہتے ہیں کہ مولا علی شیر خدا افضل بھی ہیں، ظاہری بات نہیں لحاظ سے، لیکن آپ کہہ نہیں سکتے. کہنا چاہتے ہیں کہہ سکے نہیں اور کہہ گئے بھی ہیں، یعنی دبے لفظوں میں. پھر آپ نے پورے عقیدے کی جو بنیاد ہے وہ شعروں پر رکھی ہے. اہل سنت شعروں کے محتاج نہیں ہے. پیر صاحب اہل سنت الحمدللہ قرآن و سنت اور سلف الصالحین نے جو تشریحات کی ان پہ چلنے والے. آپ کے پاس میں سید ہوں، میں دعویٰ کرتا ہوں، چیلنج نہیں میں کہتا، میں دعویٰ کرتا ہوں اور آپ کا انتظار کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ آپ قرآن و سنت سے، سلف الصالحین سے ایک دلیل لے کے آئیں. کہ آپ کہہ رہے ہیں نا ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے، لائیے کس بزرگ نے فرمایا ہے؟ لائیے کس بزرگ نے یہ فرمایا ہے کہ ابو بکر عمر عثمان کو روحانی خلافت حاصل نہیں، مولا علی روحانی طور پر بلا فصل ہیں اور مولا علی کے علاوہ کوئی نہیں. یہ الفاظ ہوں مولا علی کے علاوہ کوئی نہیں، صرف اور صرف مولا علی روحانی خلیفہ بلا فصل ہیں، ابو بکر عمر عثمان نہیں ہے. یہ تصریحات لے کے آئیں. ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین. کیوں ڈنڈی مارے ہیں؟ شاہ صاحب سید ہیں،
ممبر رسول پہ بیٹھے ہیں، قسمیں اٹھا رہے ہیں، اللہ سے ڈریں، خوف کریں. اولیاء آپ نے جو ہے وہ بڑا عظیم بنایا ہوا ہے، اور باتیں آپ کیسی کر رہے ہیں؟ پھر کہتے ہیں آپ کا کیا نمبر ہے؟ پھر نیچے سے کوئی بول رہا کہتا ہے 2 نمبر، 2 نمبر. کون 2 نمبر ہے؟ جس نے ابوبکر صدیق کو ولیت دی ہے روحانی ظاہری، وہ 2 نمبر ہے، تو پوری امت 2 نمبر ہو گئی. سلف الصالحین 2 نمبر ہو گئے، پیر میرے شاہ صاحب بھی معاذ اللہ 2 نمبر ہو گئے. آگے سنیے. اچھا کہتے ہیں آگے شعر پڑھ دی ہے، نہ قرآن کی آیت، نہ کوئی حدیث، نہ سلف الصالحین کا قول، نہ ارشاد. تو شعر پڑھتے ہیں، جب اٹھے گا علی کی جانشینی کا سوال، فیصلہ ہوگا شب ہجرت کا بستر دے کر. یہ اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس شعر کی شاہ صاحب بنیاد کیا؟ لائیے قرآن و سنت سے لائیں، سلف الصالحین سے لائیں. کس نے بستر کو، شب ہجرت بستر کو مولا علی کی روحانی جانشینی کی دلیل بنایا ہے؟ لائیں شاہ صاحب، لائیے. آپ شعر پڑھ کے آپ نے اپنا عقیدہ ثابت کر دیا. بتائیے نا، مولا علی تو خود کہہ رہے ہیں کہ بھئی ابو بکر زیادہ حقدار ہے امامت کے کہ رسول اللہ نے انہیں امام بنایا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم وسیجنبها الاتقى. یہ کس کی شان میں آیتیں ہیں شاہ صاحب؟ اولئک اعظم درجہ. سب سے درجہ بلند کس کا ہے؟ جس نے پہلے قتال کیا ہے، پہلے مال خرچ کیا ہے. سب سے پہلے قتال کرنے والے، مال خرچ کرنے والے ابو بکر عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما. حضرت عبداللہ بن مسعود طبرانی میں ہے، آپ فرماتے ہیں کہ فلما اسلم عمر قاتلهم حتى ودعونا فصلینا. عمر اسلام لے کے آئے، کیا ہوا؟ انہوں نے قتال کیا، انہوں نے جھگڑا کیا، لڑے، تلوار نکالی. عمر نے، یا رسول اللہ چھپ کے نماز نہیں پڑھی جائے گی، اعلانیہ پڑھیں گے. تو کیا ہوا؟ ہمیں انہوں نے چھوڑ دیا، ڈر گئے کافر عمر کے اسلام لانے سے. فصلینا، پھر ہم نے خواب میں اعلانیہ نماز پڑھی. یہ گواہی ہے مولا علی کی، عبداللہ بن مسعود کی. آپ شعروں کے سہارے گمراہ کر لیں لوگوں کو، خدا کا خوف کریں. آگے کہتے ہیں ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ روحانیت جانشینی مولا علی کو عطا آئی. میں نے پہلے شروع میں عرض کر دیا شاہ صاحب، یہ آپ پر قرض ہے اہل سنت کی طرف سے. جو میں نے پچھلی بات کی، سری روایت لانی ہے، سری قول لانا ہے کسی بزرگ کا. جو کہے ابو بکر عثمان کو روحانی خلافت نہیں ملی، وہ رسول اللہ کے بلا فصل جانشین نہیں ہے، فقط علی ہیں، یہ آپ نے لانا ہے. صحیح قول ہو. من علامات اہل سنت تبدیل الشیخین وحب الخطانین. اہل سنت کی علامت ہے ابو بکر عمر کو افضل سمجھنا، علی عثمان سے محبت کرنا، اور نیچے سے پیسے پھینک کر داد دینے والا یہ نقیب، اسے پہچانیے یہ کون ہے. آگے پھر شاہ صاحب کو کوئی قرآن کی آیت سنت کوئی حدیث نہیں ملی تو کہتے ہیں دے کر بستر کر دیا فیصلہ ہجرت کی شب. عقل کا اندھا ابھی ترتیب کے چکر میں ہے، نعوذ باللہ، معاذ اللہ، استغفر اللہ. یہ آپ نے پوری امت کو عقل کا اندھا بنا دیا، صحابہ کرام کو نہیں چھوڑا، قرآن سنت کے بھی خلاف آپ نے کہہ دیا. شاہ صاحب یہ سارے عقل کے اندھے، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. یعنی جو ابو بکر صدیق کو اولیت دیتے ہیں وہ عقل کے اندھے ہیں، تو کس نے دیا ہے؟ سنیے قرآن کی آیت میں نے پڑھی ہے، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجہ. اس آیت کی روشنی میں بتائیں ابو بکر صدیق کا کیا مقام ہے. وسیجنبها الاتقى کی روشنی میں بتائیں. مفسرین کا اجماع ہے کہ یہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کو رب نے سب سے بڑا متقی فرمایا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کے تحت وضاحت کریں ان 2 آیات کی تفسیر اہل سنت کی روشنی میں. اس کے بعد اگر آئیں تو بخاری مسلم کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر، ابو ہریرہ صحابہ سے مروی ہے کہ ہم صحابہ کرام کے نزدیک رسول اللہ کے بعد ابو بکر عمر عثمان کا درجہ تھا. اس کے بعد آئے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم. تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ لا یفضلنی احد علی ابی بکر و عمر الا جلدت حد المفتری. امام صاحبی کیا فرماتے ہیں کہ متواتر عن علی، مولا علی سے متواتر ہے یہ بات. یہ کون فرما رہے؟ امام صاحبی. علی المرتضیٰ سے تواتر کے ساتھ ثابت ہے کہ ابو بکر عمر افضل ہے. بخاری شریف کے اندر کیا ہے؟ محمد بن انفیہ ای الناس خیر بعد رسول اللہ قال ابو بکر ثم قال عمر. یہ حدیثیں کدھر گئی ہیں؟ یہ آپ نے کیوں نہیں پڑھی؟ قرآن کی آیت کیوں نہیں پڑھی؟ پھر اس کے بعد علی المرتضیٰ شیر خدا خود کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم زیادہ امامت کا حقدار سمجھتے ہیں کیونکہ رسول اللہ مسلح یہ وہ ثانی اسنین ہیں، حضور کے یار غار ہیں. اس کے بعد جا کے اجماع اہل سنت سنی، شرف الدین نووی اور امام سیوطی دیگر بے شمار کتابوں کے اندر اتفق اہل سنہ ان افضلہم ابو بکر ثم عمر. اہل سنت کا اجماع ہے، اتفاق ہے کس بات پر؟ کہ ابو بکر عمر یہ سب سے افضل ہیں. آئیے اس کے بعد آپ نے گولڈرا شریف کی نسبت سے حلیہ بنا رکھا ہے، یہ تصفیہ ہے، آپ نے اس کا بھی جواب دینا ہے. صفحہ نمبر اس کا 19 اور 23 دیکھیں تصفیہ کا. 19 پہ کیا ہے؟ یہ میرے شاہ صاحب کہتے ہیں بعد از پیغمبر کوئی شخص ابو بکر سے افضل نہیں. عقل کا اندھا بھی ترتیب کے چکر میں ہے. اب لگائیں ٹھوکے یہاں کہ تم کون ہوتے ہو نمبر دینے والے، تم کون ہوتے ہو نمبر دینے والے. یہ دیکھیے پھر میرے شاہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں، بعد از پیغمبر کوئی شخص ابو بکر سے افضل نہیں کیونکہ اس نے مقاتلہ مرتدین میں نبی کا سا کام کیا.
آگے سنیں صفحہ نمبر 23 پر قائدار گولرا پیر میر شاہ صاحب رحمۃ اللہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ شیخین کا انفاق اور قتال حدیث صحیحہ سے مقدم ثابت ہے. لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجہ. لیجئے پیر میر شاہ صاحب کی زبانی لیجئے کہ شیخین کا انفاق اور قتال یہ مقدم ہے حدیث صحیحہ کی روشنی میں، لہذا خلافت ان کی خلافت راشدہ خاصہ ٹھہری جس میں خلیفہ کا افضل ہونا ضروری سمجھا گیا، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسول ثانی اسنین ہجرت پہ لاکھوں سلام، فارق حق و باطل امام الہدا تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام. تو لہذا شاہ صاحب ایک سید ہونے کے ناطے میں نے ادب کے ساتھ آپ کی خدمت میں چند گزارشات کی ہیں. اس طرح لوگوں کو گمراہ نہ کریں. اپنے عقیدے کی بنیاد قرآن، سنت، سلف الصالحین، کم از کم پیر میری شاہ صاحب کی کتابیں پڑھ لیں. اللہ تعالی ہم سب کو، ہماری نسلوں کو اہل سنت کی ہمیشہ عقیدے پہ کریں.